وبه نستعين وهو خير المعين۔ عمرو عاص کا یہ دھوکہ قرآن کو بلند کرنے والا، اس نے ایک راستہ بنایا لشکر عراق میں، یہاں تک کہ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی کہ صلح کیا جائے اور حکم قرآن پر مان لیا جائے۔ علی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ دھوکہ اپنا اثر سادہ لوگوں میں کر گیا ہے، ان کے لشکر میں سے، تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا: ایھا الناس انی احق من اجاب الی کتاب اللہ۔ اے لوگوں، میں زیادہ سزاوار ہوں کہ کتاب خدا پر اجابت و قبول کروں۔ ولیکن معاویہ و عمرو بن عاص و ابن ابی معیط و حبیب ابن مسلمہ و ابن ابی سرا لیسوا باصحاب دین ولا قرآن۔ یہ لوگ اہل قرآن و اہل دین ہے ہی نہیں۔ انی اعرف بہم منکم، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صحبتہم اطفالا و صحبتہم رجالا، ان کے بچپن کی حالت اور ان کی جوانی کی حالت، وہ بچپن میں فکانوا شر اطفال، بچوں میں بھی سب سے شریر تھے، شر رجال، اور مردوں میں بھی سب سے شریر رجال ہیں۔ انہا کلمۃ حق یراد بہا باطل، یہ حق بات ہے کہ قرآن سے فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن ان کی مراد باطل ہے۔ انہم واللہ ما رفعوہا، خدا کی قسم انہوں نے اس کلمہ حق کو نہیں اٹھایا، لأنہم یعرفونہا ویعملون بہا، کیونکہ اس کلمہ حق کو جانتے ہوں اور عمل کریں، ولکنہا الخدیعۃ والمکیدۃ، لیکن یہ صرف کلمہ حق کو اٹھایا دھوکہ دینے کے لیے اور آپ لوگوں کو فریب دینے کے لیے۔ ایرونی سواعدکم وجماجمکم ساعۃ واحدۃ، آپ لوگ مجھے ادھار دے دیں اپنی مدد تھوڑی دیر کے لیے، ایک ساعت کے لیے، ایک گھڑی کے لیے آپ مجھے مدد کی مہلت دے دیں۔ وجماجمہم، اور آپ کو یہ شور مچانا، اس میں ایک تھوڑی سی مجھے مدد دے دیں۔ فقد بلغ الحق مقطع، حق اپنی جگہ پر پہنچ جائے گا۔ ولم یبق الا ان یقطع دابر الذین ظلموا، باقی کچھ نہیں رہا ہے مگر یہ کہ ان کی جڑوں ہی کو کاٹ دیا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ یہ خطاب مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ان لوگوں کے درمیان کہ جو مومن واقعاً چاہنے والے تھے، ان کو پتہ چلا کہ ظاہر کے پیچھے کیا فتنہ چھپا ہوا ہے، لیکن بسیط و سادہ لوگ جو دیہات کے لوگ تھے اور سرسری نگاہ رکھنے والے چھلکے پر نگاہ رکھ کر بادام کو نہیں دیکھتے تھے، وہ ظواہر امور سے دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے بواطن کی گہرائی کو مد نظر نہیں رکھا، اور علی علیہ السلام کو مجبور کیا گیا۔ ضحیٰ نام کے شخص نے 20,000 افراد کو، جنہوں نے تلوار چلانا بند کر دی اور شکایت کی، علیہ السلام کو مجبور کیا، جن کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات تھے، اتنے
عبادت گزار ہونے کے باوجود سادہ لو تھے، انہوں نے علیہ السلام کو مجبور کیا، جس میں آگے آگے مسعر ابن فدکی اور زید ابن حسین اصابہ، یہ وہ قراء تھے کہ جو بعد میں خوارج کے نام سے ظاہر ہوئے۔ انہوں نے علی علیہ السلام کو نام سے پکارا اور امیر المومنین نہیں کہا یا علی عجب القوم الی کتاب اللہ، تم اپنے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلاؤ، اذا دعیت، جب کتاب خدا کی طرف سے دعوت دی گئی ہے تو تم کتاب خدا کی طرف ان کو دعوت دو، وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ، ورنہ ہم تمہیں اسی طرح قتل کریں گے، کما قتلنا ابن عفان، اس طرح ہم نے عثمان ابن عفان کو قتل کر دیا تھا، اس طرح تمہیں بھی قتل کر دیں گے، واللہ لَنَفْعَلَنَّهَا إِن لَمْ تُجِبْهُمْ، ہم ضرور یہ کام خدا کی قسم انجام دیں گے اگر تم ان لوگوں کی اجابت نہیں کرو گے۔ تو امام علی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، قال الامام لهم، امام علی علیہ السلام نے ان سے کہا، مسعر ابن فدکی، زید ابن حسین اصابہ، یہ جو قراء میں سے تھے، ان سے کہا، یہ جو خوارج کے سردار تھے ان سے کہا، ویحکم، وائے ہو تم پر، انا اول من دعا الی کتاب اللہ، میں وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے کتاب خدا کی طرف دعوت دینے والا، والاول من اجاب الیہ، اور اول وہ شخص ہوں جو قرآن کی طرف اجابت کرنے والا ہوں، ولیس یحل لی ولا یسعنی فی دینی ان ادعی الی کتاب اللہ فلا اقبلہ، میرے لیے حلال نہیں اور میرے دین میں کوشش نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ میں ادعا کروں کتاب خدا کا اور اس کو قبول نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انی انما قاتلتہم لیدینوا بحکم القرآن، میں نے صرف ان سے جنگ ہی اس بات پر کی ہے کہ ان کو حکم قرآن کی طرف لے کر آؤں، فإنہم قد عصوا اللہ، انہوں نے اللہ کا عصیان کیا، فیما امرہم، ان چیزوں میں جو اللہ نے امر کیا تھا، ونقضوا عہدہ، اپنے عہد کو توڑ دیا، ونبذوا کتابہ، اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، ولکن قد علمتکم انہم قد کادوکم، اور میں تمہیں یہ پہچانواتا ہوں کہ وہ تم سے کیا چاہتے ہیں، وہ انہم لیسوا العمل بالقرآن یریدون، تو قرآن پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، قالوا فابعث الی الاشتر لیاتینک، تو ان لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ مالک اشتر کی طرف ایک سپاہی روانہ کریں تاکہ وہ ان کو لے کر آئیں، وقد کان الاشتر صبیحۃ لیلۃ الحریر، اور اشتر جو ہے مالک اشتر، لیلۃ الحریر جو آخری رات تھی، جو سخت ترین جنگ تھی، اس کی صبح ہونے کے قریب تھی، قد اشرف علی عسکر معاویہ لیدخلہ، مالک اشتر معاویہ کے لشکر کے بالکل سامنے آ کے، معاویہ کے جو بالکل ان کا خیمہ تھا، آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ اس میں داخل ہوں، انہوں نے مجبور کر کے ان کو بلایا، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ جنگ، جیتی ہوئی جنگ، ہار گئے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ نتیجہ نکلا
کی صلح پر بات گئی، اور اس صلح میں بھی عمرو عاص نے ابو موسیٰ اشعری کو دھوکہ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔